جیسے آپ دیکھیں کہ کنڈے آپ نے سنا ہوگا نا نام, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. تو یہ جو نیاز ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں کھائیں, مرد اسے نہیں کھائیں, یہ اس میں شرط ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو امام جعفر کے نام کی جو ہے یہ اس طرح دی جاتی ہے نا نیاز. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ کا آپ نے سنا ہے کہانی کا نام, تو وہ کہانی جو سنائی جاتی ہے, پتہ نہیں خود ساختہ سی کوئی کہانی ہوتی ہے, وہ مل کے سب پڑھتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں ان ساری رسومات میں, یہ عورتیں ہوتی ہیں, مرد نہیں ہوتے. یہاں پہ آپ نوٹ کریں نا, اوپر میں نے آپ کو کہا نا یہ حصہ مردوں کے لیے, یہ حصہ عورتوں کے لیے, تو یہی والا, اس میں مرد نہیں ملیں گے آپ کو, بس عورتوں کا یہ فنکشن ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو مٹھائی ہوتی ہے, میٹھی چیز, کنڈے میں بھی میٹھی ٹکیاں اور پوری حلوہ, اور اس میں بھی مٹھائی ہوتی ہے. اور صرف عورتیں, وہ جو بھی پڑی بڑی مٹھائی ہوتی ہے وہ عورتیں کھائیں گی, بھائی یا گھر میں مرد کوئی نہیں کھائے گا, حصہ باندھا ہوا ہے. پھر یہ کہ آپ نے سنا ہوگا جیسے دلہن, جب یہ رسومات ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا معاشرے میں, یہ جو مائیوں مہندی جب ہوتی ہے تو رسم کرتے ہیں نا, وہ جو ہاتھ میں آ کے شگون کے لیے مہندیاں لگاتے ہیں, پھر یوں کر کے صدقہ کرتے ہیں, یہ رسم کی جاتی ہے نا. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو بھی وہ لڑکی کی ہو رہی ہے شادی, تو وہاں پہ 7 سہاگنے آئیں اور بیوہ نہیں آئے. 7 سہاگنے کیا ہیں, یعنی کہ جو میرڈ عورتیں ہیں اور ان کے پاس بیوہ نہ آئے. اگر بیوہ آئی تو کیا ہوگا, منوسیت ہو جائے گی کچھ. پھر اس کے بعد جیسے کبوتر کا دانہ ملتا ہے وہاں پہ مدینے میں, تو وہ کھا لیں تو اولاد ہو جائے گی. پھر یعنی ان جنرل میں آپ کو سارے یعنی کہ اب یہ چیزیں توہمات بتا رہی ہوں. پھر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں ڈالنا سفر میں. پھر دلہن بعض گھروں میں رخصت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ شگون کے طور پہ یہ 3 دن گوشت نہ کھائے. پھر سبز قدم, اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر یعنی کسی کی بھی سسرال میں یا کہیں پر بھی پتہ چلا کہ موت واقع ہو گئی, یا شوہری کی موت واقع ہو گئی, اللہ نہ کرے یا کچھ اور ایسا, تو کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے نا یہ سبز قدم ہے. سبز قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے, منوس ہے, تو اس کے اوپر سارا جو ہے وہ بلیم ڈال دینا. پھر یہ کہ عورت رخصتی کے بعد جو ہے نا پیچھے کچھ یہ گھرانوں میں توہمات ہوتی ہیں کہ چاول پیچھے پھینکتے ہیں برکت کے لیے, برکت کے حصول کے لیے. پھر جیسے نئی جو جب نیولی ویڈ ہوتی ہیں جو لڑکیاں, تو اگر وہ کہیں جاتی ہیں تو بعض گھرانوں میں گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے. یعنی کیا مراد ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم یہ چاول سے گود بھریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے یہ کرنے سے اس کی جو گود ہے وہ جلدی بھر جائے گی. تو آپ خود سوچیں, کسی کے چاول گود میں ڈال دینے سے مطلب اولاد کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. کسی کے کوئی چاول ڈالنے سے کوئی اولاد ہو جانی ہے. تو وہی والی چیز ہے نا کہ یہ تمام چیزیں سپرسٹیشنز ہیں, توہم پرستی ہے, جس میں کہ ہمارا معاشرہ گرفتار ہے. اور آپ دیکھیں ہم تو یہاں مشرکین کی بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں نا, یہی آپ سن رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طرح کی باتیں ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اپنے خود کے جو معاشرہ ہے اس میں آج یہ چیزیں جو ہے وہ رائج ہیں.